پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. بھارت نے اب باضابطہ طور پر باقاعدہ طور پر آبی دہشت گردی کا عملی مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے. اب اس سے پہلے بھارت یہ کہتا چلا آیا ہے کہ پاکستان کو پیاسا ماریں گے, پاکستان کو بھوکا رکھیں گے, ہم پاکستان کا پانی روک لیں گے. یہ دھمکیاں پاکستان کو ملتی چلی آئی ہیں. اور جس دن بگلیار کا واقعہ ہوا اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر بھارت نے جو ایکٹ کیا اسے پاکستان نے ایکٹ آف وار سے تشبیہ دیا تھا. پاکستان نے کہا تھا کہ اگر پانی روکا گیا تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا, اور اب عملی طور پر پانی روک لیا گیا ہے. یہ پاکستان کے لیے کتنی تشویش کی بات ہے, کیونکہ کچھ آبی ماہرین یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا پانی روک نہیں سکتا پاکستان کا, اس کے لیے عملی طور پر ممکن نہیں ہے. اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو سٹور کر سکے, اس کے پاس ریزروائرز نہیں ہیں, اور اب اگر وہ پلاننگ شروع کرے گا تو شاید کئی سال اس کو لگیں گے اور اس پر بہت خرچ آئے گا. لیکن جہاں اس کے پاس ریزروائرز ہیں, جہاں ہو سکتا ہے, وہاں پر اس نے اپنی جارحیت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے. پاکستان کا اس پر کیا رسپانس ہو سکتا ہے؟ پاکستان عالمی اداروں کے پاس جائے گا, اور ظاہر ہے آج سلامتی کونسل کو جو بریفنگ دی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے, اس میں یہ سارے معاملات اٹھائے جائیں گے. لیکن سلامتی کونسل کا ادارہ کتنا مؤثر ادارہ ہے, کیونکہ آج تک جو کشمیر کے حوالے سے قراردادیں ہیں وہ بھی اسی ادارے کی ہیں اپنی, اور وہیں پر پڑی ہوئی ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو کیا سلامتی کونسل ایک غیر مؤثر ادارہ ہے, یا واقعی وہ اس قابل ہے کہ ایک انصاف مہیا کر سکے؟ اور کیا دنیا اس کو نظر انداز کر سکتی ہے کہ 24 کروڑ آبادی کا ایک ملک, اس پر بھارت اپنی اس طرح سے جارحیت کا مظاہرہ کرے اور اس کا جو بنیادی حق ہے اس سے محروم کر دے؟ دنیا کا اس پر ریاکشن کیا ہوگا؟ اور ایک بحث جو پچھلے کئی دن سے چل رہی ہے, جنگ کا خطرہ, کیا وہ باقی ہے یا ٹل گیا ہے؟ ان تمام امور پر پروگرام کے پہلے حصے میں ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ایئر مارشل عامر مسعود صاحب موجود ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انزا ثاقب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی ڈیفنس اینالسٹ ہیں. انزا صاحبہ, آپ کو بھی خوش آمدید. ایئر مارشل صاحب, یہ بتائیے کہ یہ انڈیا ایسا لگتا ہے کہ ایک پلان تو بنایا ہوا تھا اس نے کہ پانی روکنا ہے, پاکستان کے دریاؤں پہ قبضہ کرنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کو جنگ کے مسئلے میں الجھا کے اپنا اصل مقصد وہ حاصل کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پانی روک لیا جائے؟ جی شکریہ بہت بہت آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا نے جو یہ سٹیج مینیج آپریشن کیا, اور جو وہ چاہتے تھے رسپانس ایک دنیا کا, چاہے وہ دنیا کا میڈیا تھا یا دنیا کی لیڈرشپ تھی, یا جو ریجنل ہماری پاورز ہیں ان کی جو ایک لیڈرشپ اور اس کا جو ایک بیانیہ ہے, وہ کسی طرح سے ان کے فیور میں نہیں گیا. اور اس فرسٹریشن میں انہوں نے ایک وہ چیز کی جو کہ ان سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی تھی, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ملک ہے, لیکن اپنے لیڈرز کی ایک چھوٹی سوچ کی وجہ سے اس نے ہمیشہ سفر کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی وہ اپنے آپ کو کمپیئر تو کرنے کی کوشش کرتا ہے چائنا کے ساتھ, لیکن جو چائنا کی پالیسیز ہیں وہ ان سے بالکل مختلف ہیں, کیونکہ ان کی لیڈرشپ کی ایک سوچ ہے, ایک فوکس ہے, جس میں انہوں نے ایک عوام کی بہتری کے لیے بلکہ دنیا کی بہتری کے لیے تمام عوامل کو مد نظر رکھا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں وہ. اور اسی وجہ سے وہ 18 بلین کی اکانومی ہے, اور انڈیا جو ہے آج 3.5 بلین کی اکانومی ہے, حالانکہ پاپولیشن شاید ایک ہی جتنی ہے اور انڈیا کی شاید زیادہ ہو چکی ہے. مگر کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ یہ چھوٹی سوچ ہی کی وجہ ہے کہ کبھی انہوں نے سارک کو ویپنائز کر دیا, کبھی انہوں نے کرکٹ یا کھیل کے میدان کو ویپنائز کیا, اور آج انہوں نے پانی کو بھی ویپنائز کرنے کی کوشش کی ہے. جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی کو وہ اس طرح سے روک سکیں گے, تو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ابھی ایک ٹائم لگے گا انہیں کہ وہ اتنا انفراسٹرکچر بنا سکیں کہ پاکستان کو ایک تکلیف ہو اس سے, جس سے کہ پانی کی وجہ سے ان کی فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو اور ادھر کسی قسم کا ڈراؤٹ والا ایلیمنٹ ہو. تو وہ چیز آنے میں ٹائم تو ضرور لگے گا, لیکن وقتاً فوقتاً اس سے پاکستان کو تھوڑی بہت نقصان ضرور ہوگا. یہ پانی کی تو دیکھیں نا آلریڈی شارٹیج ہے پاکستان میں, بالکل ہے. اب اگر اس پہ 10% بھی مزید امپیکٹ آتا ہے تو فرق تو اسے پڑنے لگے گا نا. یہی میں آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا. دیکھیں جی, اگر پاکستان کو کسی طرح سے انسٹیبل کرنے کی کوشش کی گئی, اور نیشنل سیکیورٹی صرف ملٹری ریلیٹڈ نہیں ہوتی کہ ملٹری کا دشمن نے آ کے فورسز اپنی کھڑی کر دی اور ملٹری کا کوئی ایکشن کیا. جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے اس میں اکانومی بھی آتی ہے, اس میں فوڈ سیکیورٹی بھی آتی ہے, اس میں انٹرنل سیکیورٹی بھی آتی ہے, اس میں ڈپلومیسی بھی آتی ہے, اس میں انفارمیشن کے جتنے آپریشنز ہیں وہ بھی آتے ہیں, اور لا فیئر بھی آتے ہیں.
کہنے کا میرا یہ مقصد یہ ہے کہ وہ تمام عناصر کہ جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی سالمیت کو اثر انداز ہو سکے وہ سارے نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں آتے ہیں. اور آج ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں جی. اور انڈیا کو اس بات کا احساس کر لینا چاہیے, اور جتنی جلدی احساس ہوگا اس میں ان کی بھی بہتری ہے اور علاقے کی بھی بہتری ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو سٹیک ہولڈر پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے اگر کسی کو ہونا چاہیے وہ انڈیا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پہلو میں ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے اور اس کو آپ انسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ ٹیررزم کے تھرو آپ کر رہے ہیں, چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے تھرو کر رہے ہیں, یا اکانومی اسٹرینگولیشن کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں, جو وہ کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے یا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک گر رہا ہے اور اس کے ساتھ والا ملک جو ہے وہ رائزنگ اور شائننگ انڈیا بن سکتا ہے. یہ اٹ از ناٹ پاسبل. اور وہ ملک اگر اسپیشلی جب اتنا طاقتور ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ 24-25 کروڑ عوام اس میں رہتے ہیں, تو دنیا کو بھی کنسرن ہونا چاہیے کہ ایک نیوکلیئر کنٹری کو اس لیول کی انسٹیبلٹی کی جا رہی ہے. اور ہمارا بھی نیوکلیئر ہونے کے کچھ ہم نے میئرز رکھے ہوئے ہیں, کچھ تھریشولڈز ہیں ہمارے. اس میں یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ملک جو ہے وہ جو ہے بالکل بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے اور ساتھ والا ملک جو ہے اس کو کوشش کر کے اس طرح سے ان کے پانی بند کر رہا ہے, اور نیوکلیئر جو ہیں آپ کے سائٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. تو اگر ہم خدا نہ خواستہ کوئی ایسا موقع آیا تو سب سے پہلے جو ڈوبے گا وہ انڈیا ڈوبے گا, پھر پاکستان کی باری آئے گی. سو اس چیز سے ان کو اس کا اگر تھوڑا سا وہ شعور رکھتے ہیں تو اس کا احساس کریں, اس بات کو سمجھیں اور اپنی چھوٹی سوچ سے نکلیں, کیونکہ اس چھوٹی سوچ کی وجہ سے وہ اپنے معاشرے کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں, اپنے ریجن کا زیادہ نقصان کر رہے ہیں. اور جس طرح علامہ اقبال نے وہ کہا تو انہوں نے یورپ کے لیے تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں, میں کہوں گا دیار ہندوستان کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زر کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور وہ شاخ نازک پہ آشیانہ بنا رہے ہیں اپنا, یہ کبھی بھی اسٹرانگ فوٹنگ پہ نہیں ہو سکتا کہ ارد گرد آپ کے جو نیبرز ہیں they are going down and you think that you are going to be rising and shining. بالکل صحیح ہے. تو انزا صاحبہ آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتے ہیں جب انڈیا عملی طور پہ پانی روکنا شروع کر دیتا ہے, جیسا کہ بگلیار ڈیم پہ اس نے اپنے سپل ویز کو نیچے سرکا دیا ہے, پانی کی رفتار اور پانی کی مقدار جو پاکستان کی طرف آنی ہے وہ کم کر دی ہے, تو اب اور اگر وہ اس کو بڑھاتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے چاہوں گی کہ صرف دیکھیں یہاں یہ کوئی وائلیشن انٹرنیشنل وار ٹریٹی کی, یہ بھی ایک صرف یہ نہیں کہ چناب ریور سپل ویز جو کہ رمبن سے اوریجنیٹ کرتے ہیں وہاں سے کوئی روک ٹوک کر دی گئی ہو. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں کافی انٹرسیپشن اس چیز کی بھی ہوئی ہے کہ انڈیا نے اپنی سلولی کانسنٹریٹ کریں گراؤنڈ فورسز کو ٹورڈز موونگ دیم ٹورڈز جموں اینڈ کشمیر. بڑی ہاسٹائل ایئر فلائنگ بھی نوٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ فائٹر جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ بھی وی ہیو سین کہ سرویلنس کرتے ہوئے پائے گئے ہیں ٹورڈز پاکستانی واٹرز. اینڈ یہاں پہ ایک چیز جو دیکھنے والی ہے, دیکھیں اگین سرز کوائٹ سینئر, انہوں نے بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں, اور ضرور اس چیز پہ پاکستان ول ناٹ سٹ سائلنٹ. دیکھیں پانی کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, دس از ویری سیریس بزنس. یہ وہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے پہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو کریٹ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کوئی اٹیک کر رہے ہیں. نا دس لمیٹنگ واٹر, یہ آپ اگر کربلا بنانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ, سو دیٹ از سم تھنگ جو کہ پاکستانی گورنمنٹ کیا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز, بلکہ ایون آئی تھنک ایک آج بچہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ سول سوسائٹی کافی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے. پاکستان نے آج کنڈکٹ کیا ایک سکسیزفل ٹریننگ لانچ, آپ نے دیکھا ہوگا فتح سیریز جو ہیں سرفیس ٹو سرفیس میزائل, تو وہ بھی 120 کلومیٹرز آف ایکسٹینڈس. سو اب اس میں یہی ہم دکھانا چاہ رہے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹو انڈیا ایز ویل کہ اگر پاکستان خاموش ہے اس ٹائم پہ, جسٹ بیکاز ہم ایک لا اور انٹرنیشنل نیشنل سیکورٹی یو این سیکورٹی کاؤنسل کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو اس کے اندر بھی اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان کسی طرح سے آپریشنلی ریڈینس نہیں ہے. ہمارے ٹروپس بھی ریڈی ہیں, ہم جتنے بھی ٹیکنیکل پیرامیٹرز ہیں ان کو ہم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں.
اور جتنی بھی ہماری انہینسڈ ایکوریسی ہو سکتی ہے ایٹ آل دا فرنٹس، تو ہمارے پاس ساری سول سوسائٹی بھی آرگنائزڈ ہے دس پوائنٹ ان ٹائم. ہم ڈیفینیٹلی دا فرسٹ ایکشن پوائنٹ وڈ بی ٹو انوالو دی انٹرنیشنل کمیونٹی، اور دکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اب ہم تو ہر انٹرنیشنل سطح پہ بھی آواز اٹھائیں گے، لیکن کچھ لوگ کچھ اینالسٹ کا خیال یہ ہے کہ انڈیا کافی عرصے سے یہ پلان کر رہا تھا، اس نے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا ہے، اور اس کا یہ پلان ہے بھی لمبا، اس کو وہ دیر تک چلانا چاہتا ہے اور اس کے اثرات وہ دور نتائج برآمد کرنا چاہتا ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے یا اپنا جو بھی اس نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، تو اسے جنگ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اپنے ٹارگٹس کو وہ بغیر جنگ کے اچیو کر سکتا ہے. جی یہاں پہ 3-4 ایریاز ہیں جس پہ وہ پرٹیکولرلی ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا جیو پولیٹیکل اور ٹیکٹیکل جو فریم ورک ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں جو ان کی انٹرسیپشنز ہے، اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو دا واٹرز، بٹ آلسو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کافی زیادہ اطلاع میری ریسرچ میں تو ایٹ لیسٹ یہی ملی ہے کہ اٹ ہیز بین گوئنگ آن فار کوائٹ سم ٹائم، اور جو کہ نہ صرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے اندر جو موومنٹس ہو رہی ہیں وہاں بھی ہم نے ٹائم اینڈ ٹائم اگین اس طرح کی انوالومنٹس دیکھی ہیں ان موومنٹس کو آرکسٹریٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ایک سائی آپس جس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ایک طرح سے چل رہی ہے، کہ اگر پچھلے دنوں آئی واز جسٹ اسیسنگ کہ جتنے بھی ٹیئر 2 یا ٹیئر 3 کے انفلوئنسرز ہیں، جرنلسٹ ہیں ان انڈیا، ویری سملر ہیش ٹیگز بینگ یوزڈ ایون پرائر ٹو دس انسیڈنٹ. اس کے علاوہ آبویسلی آپ نے ایک بات کہی کہ جی دے ول ناٹ نیڈ ٹو یوز سچ ملٹری ایفرٹس، لیکن میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ایک انڈیا کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایک آبویسلی ان کے لیے بھی جو ایک تھریٹ اور ایک یا رسک پوز کرتا ہے وہ فرام دا لبرلز، کیونکہ اگر آپ نیوز دیکھیں تو ان کے لیے یہ جو ٹپیکل ایکسٹریمسٹ ہندو فیکشن ہے اس کے اگینسٹ ایک پوری جو لبرلز کی فیکشن ہے وہ ضرور اس چیز کو کنڈیم کر رہی ہے. کافی زیادہ میڈیا کی رپورٹس بھی آئی ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ فالس نیریٹو پکڑا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اے آئی بیس جتنی بھی ہماری ریسرچ کہہ رہی ہے. تو یہ جتنے بھی وہ کائنیٹک نان کائنیٹک میجرز یوز کرنے کی کوشش کریں گوادر پورٹ کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے، سی پیک کو ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یس دس از اے سیریس تھریٹ، لیکن پاکستان بھی آئی تھنک از ویل پریپیئرڈ. بالکل صحیح ہے، پاکستان ویل پریپیئرڈ، لیکن پاکستان نے ایک چیز بڑی واضح طور پر عامر مسعود صاحب یہ کہی تھی، پاکستان نے کہا تھا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر ادھر سے جاریت ہوئی تو جواب ہم ضرور دیں گے. یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، جواب تو دینا ہے. لیکن کیا آپ اس کو ایکٹ آف وار، پاکستان تو سمجھتا ہے پانی کا روکا جانا ایکٹ آف وار ہے، اس کا مطلب ہے انڈیا نے وار انیشیٹ تو کر دی ہے، تو پھر پاکستان کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اسد، جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ اپنے عزائم میں تو کامیاب ہو رہا ہے کہ پاکستان کو وہ فیک نیوز کے ذریعے، انسٹیبلٹی کے ذریعے، پانی کے ذریعے لانگ ٹرم میں وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کر لے گا. میں یہی جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے آبجیکٹیوز ہوں گے جو وہ اچیو کر لے گا اور پاکستان کو وہ ڈیسٹیبلائز کر کے اپنا فائدہ حاصل کر لے گا. دیکھیں ہسٹری میں اگر آپ تمام جتنے بھی واقعات دیکھیں، ہسٹری کو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری ہسٹری اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، میں اینڈ آف کورس بینگ این انسٹرکٹر ایز ویل ایز اے پریکٹیشنر آلسو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اب دنیا میں وہ والے حالات نہیں رہے کہ جس میں آپ ایک زیرو سم گیم کھیلیں اور پھر اپنا فائدہ حاصل کر لیں. چائنا کی آپ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا اسٹریٹجی ہے ون ون اسٹریٹجی. چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ان روڈز ہوں، سپلائی چینز ہوں، اکنامک بینیفٹ ہو، ریجن کا بھی ہو، دنیا کا بھی ہو. جتنے ممالک جن کے ساتھ چائنا کی دوستی نہیں بھی ہے انکلوڈنگ امریکہ، ان کا ٹریڈ سب سے زیادہ چائنا کے ساتھ ہے. تائیوان کا ٹریڈ سب سے زیادہ چائنا کے ساتھ ہے. انڈیا کا جو ہے چائنا کے ساتھ ہے. امریکہ، آئی مین یو نیم اینی کنٹری وچ ڈزنٹ اسپیک گڈ اباؤٹ چائنا اور انٹائس بھی کرتے رہے ہیں چائنا کو کانفلکٹ کے لیے، بٹ چائنا ہیز آلویز ریسٹرینڈ. اکثر کہتے ہیں کہ تھوسیڈرس ٹریپ ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں جو ڈومیننٹ پار اور ایمرجنگ پار کے لیے ہوتا ہے، بٹ اسٹل چائنا ہیز ریفرینڈ بیکاز اس کا فوکس ٹھیک ہے. اس کا فوکس ہے ون ون سچویشن، میوچول بینیفٹ، اینڈ دیٹ از ویئر دے آر گوئنگ. اور یہ ریجن اگر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دیکھیں جس میں انڈونیشیا آتا ہے، ویتنام آتا ہے اور باقی یہ ریجنز آتے ہیں، ان میں کانفلکٹ اب ختم ہو چکا ہوا ہے. دیٹ از اے گون تھنگ اینڈ سیم از ود دا یورپ آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار.
لیکن یہ واحد ملک ہے انڈیا جو اپنے الیکشنز ہی اس بیسس پہ جیتتا ہے آن دا سلوگنز آف کانفلکٹ اور ایسے نعرے جس سے وہ پاکستان کو جو ہیں وہ برا دکھائیں, پاکستان کے ساتھ دشمنی کا ایک کریں, وہ ساری چیزوں پہ یہ واحد ملک ہے جو کہ الیکشنز جیتتا ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ ایک شاخ نازک پہ انہوں نے آشیانہ بنایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں کوئی گینز حاصل کر لیں گے پاکستان کو کمزور کر کے, ایسا ہو نہیں سکتا. ملٹریلی ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اگلے 50 سال یا 100 سال تک وہ پاکستان کو سبڈیو نہیں کر سکتے, بیکاز پاکستان از اے نیوکلیئر پاور. ٹھیک ہے نا, جس طرح میڈم نے بھی کہا کہ وہ ابھی ایگریشن شو کر رہے ہیں, چاہے وہ ایئر کے تھرو شو کر رہے ہیں. پاکستان ہمیشہ یہ خاموشی سے تماشا نہیں دیکھتا رہے گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. پاکستان تماشا نہ صرف نہیں دیکھتا رہے گا, وہ اس کو اتنا لانگ ٹرم ہونے دے گا بھی نہیں. دیکھیں شیر آیا کی آپ لگاتے رہتے ہیں کہ پاکستان, جس طرح آپ نے کہا, will not be the first one to do that, but don't force Pakistan to do it and start it preemptively. پاکستان کی اسٹریٹجی شروع میں پریمپٹیو ہی رہی ہے. اگر آپ شروع سے دیکھیں تو پاکستان نے کوشش یہ کی ہے کہ اگر انڈیا کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا اس کی جارحیت کا ہے اس کا چانس, تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے. دین وی ول انشور کہ ہم اس کو شروع میں اتنا ڈیمیج انفلکٹ کر دیں کہ وہ ہمیں زیادہ ڈیمیج نہ انفلکٹ کر سکے. تو ہماری اسٹریٹجی ہمیشہ ڈیفینسو نہیں رہی, ہماری ہمیشہ اوفینسو. اسپیشلی ایئر فورس کو اگر آپ دیکھیں 65 وار دیکھ لیں آپ, تو ہماری پریمپشن تھی جس کی وجہ سے ہم نے جا کے ان کی بیسس کو ڈیمیج کیا اور ان کو نقصان پہنچایا, اور وہ پریمپشن پھر اسرائیل نے فالو کی 67 وار میں, ریپلیکیٹنگ دا اسٹریٹجی آف پاکستان ایئر فورس. تو ہم ہمیشہ ایک اوفینسو مائنڈ رکھتے ہیں, اور اس اوفینسو مائنڈ سے ہم ان کو آج بھی ضرب لگا سکتے ہیں. تو یہ وہ کسی قسم کے خام خیالی میں نہ رہے کہ پاکستان will always be in a defensive frame of mind and پاکستان will keep sitting and keep gauging کہ بھی اتنا ڈیمیج ہو جائے تو ہم پھر کریں گے تو اتنا. We are very much cognizant of this fact کہ ہمارے سلامتی کو کن کن جگہوں سے یہ نقصان پہنچا رہے ہیں, چاہے وہ انٹرنل سیکیورٹی ہے جو بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں تھرو TTP and BLA, چاہے وہ اکنامک اسٹرینگولیشن ہے جو وہ IMF کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ انفارمیشن ڈومین میں جس طرح آپ نے کہا. دیکھیں اس وقت ورلڈ اکنامک فورم کی جو رپورٹ نکلی ہے اس میں 2 چیزوں کو کہا گیا ہے, دے آر دا فیوچر تھریٹس. ون از یور کلائمیٹ سیکیورٹی اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از AI بیسڈ فیک نیوز, جس پہ اسرائیل اور انڈیا بہت مہارت رکھتا ہے, اور اس کے تھرو اگر وہ اس طرح کی کوئی انسٹیبلٹی یا انارکی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وی ہیو other options to deal with them very offensively and target their mindsets, hearts and minds دونوں. کیونکہ دیکھیں جو اب فیوچر وارز ہوں گی نا یا فیوچر کانفلکٹس ہوں گے, they will be less kinetic and more based on ideas and algorithms. Exactly. So یہ algorithms اور ideas کی وار ہے جو کہ چلے گی, اور جو چلانا چاہیں گے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں اس میں بہت ایکسپرٹ ہیں اور اسرائیل کے تھرو وہ ہمارے ساتھ جارحیت کر رہے ہیں آلریڈی, جو آپ کو نظر بھی آتا ہے فرام آل ڈائریکشنز. لیکن ہمارے پاس الحمدللہ یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم انفو وار کو لے سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں اور اچھی ضرب بھی لگا سکیں. بالکل صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ عالمی جو ادارے ہیں ان کو بھی انوالو کر رہا ہے. آج سلامتی کونسل کے سامنے جو بھارتی اقدامات ہیں, جارحیت ہے, اشتعال انگیزی ہے, اس سے پورا اس کو بریف کیا جائے گا سلامتی کونسل کو. لیکن میرا اس میں سوال یہ ہے حنزہ ثاقب صاحبہ کہ یہ کتنا مؤثر ادارہ ہے سلامتی کونسل, کیونکہ کچھ لوگوں کی رائے میں ایک غیر مؤثر ادارہ بن چکا ہے یا باعث ادارہ بن چکا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے پر جو جتنی قراردادیں ہیں وہ اس کی اپنی قراردادیں اور پھر وہ وہاں پڑی ہوئی ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو آپ کے خیال میں کتنا افیکٹو ہوگا یہ؟ جی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا کام ہے ٹو انفارم دی انٹرنیشنل کمیونٹی, جو کہ ہم کر رہے ہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں آئی تھنک کہ UN سیکورٹی کاؤنسل کا اپنا ایک ہے, اس کی پلیس ہے ان دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن, آل بی ایٹ کہ ابھی تک ہم مسئلہ جموں اور کشمیر کا ابھی تک حل نہیں کر سکے. we are still waiting for a plebiscite, we are still waiting کہ کئی قسمیں وعدے تھے جو وفا ہوں, مگر انفارچونیٹلی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, دیکھیں پاکستان وی آر ڈپلومیٹک ڈیموکریٹک نیشن اینڈ وی ول گو ٹو ایوری ایکسٹینٹ تاکہ ہم اپنے سارے مینز ایگزاسٹ کر سکیں, تاکہ دنیا دیکھے. اور اب دنیا دیکھ رہی ہے, اگر آج بھی آپ
جو ڈیفینس منسٹر ہیں راجناتھ سنگھ کی اسپیچ دیکھیں دیں گے, ایکچولی اٹس بٹ کامیکل جس طرح وہ اپنے لوگوں کو ایڈریس کر رہے تھے کہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ the fear of war is actually more profitable than war itself. کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. سو آئی تھنک کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو تھریٹ ٹیکٹکس ہیں اور خاص کر پلینگ ڈرٹی, دس از سم تھنگ جو کہ UN سیکورٹی کاؤنسل کے اندر بھی پریزنٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ ہمیں جو دوسرے لا فیئر کے اور انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی جہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں وہاں تک ہمیں ہر کاؤنسل میں جانا چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکیں. بیکاز لائک آئی سیڈ کہ پاکستان میں دیر آر ناٹ جسٹ کائنیٹک فورسز دیٹ آر اویلیبل, ناٹ جسٹ دا گورنمنٹ, بٹ بہت زیادہ ایسے ٹیکنوکریٹس ہیں, سائنٹسٹس ہیں, اکیڈیمکس ہیں, تھنک ٹینکس ہیں who will raise this voice and ہم کوئی بھی false narrative اب no longer I think دنیا کے آگے نہیں چلے گا. بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ جی کہوں گی کہ ہمارے پاس دیکھیں ریجنل سپورٹ آلریڈی آنا شروع ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویری ہائی پروفائل ایرانین پریزیڈنٹ کا دورہ ٹو اسلام آباد. سو آئی تھنک ہمیں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسے اسٹریٹجک ٹائم پہ آیا ہے کہ اٹس اے پازیٹیو سائن اینڈ شوئنگ سالیڈیرٹی اینڈ سپورٹ ود پاکستان. سو اس کے علاوہ there's always بالکل سپورٹ, ایک سپورٹ اور بھی پاکستان کو ملی ہے جو IMF سے انڈیا نے کہا تھا کہ پاکستان کے قرضوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے, اس کو ڈکلائن کر دیا گیا IMF کی طرف سے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عامر مسعود صاحب؟ دیکھیں جی, IMF اور یہ جو اکنامک وار ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹول ہے آج کل کے جتنے بھی کنٹریز کے پاس, اسپیشلی دوز ہو آر بگ پاورز, دے کیپ یوزنگ اٹ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمیں کچھ اپنے گیپس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اور آئی ایم شیور ہماری لیڈرشپ از کاگنیسنٹ آف دس فیکٹ آلسو کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے جتنے باقی عوامل ہیں جس میں اکانومی آتی ہے, جس میں ڈپلومیسی آتی ہے, جس میں انفارمیشن وغیرہ آپریشنس کا آتا ہے, اینڈ آف کورس ملٹری, دے آر ان لائن اینڈ ان سنک ود ایچ ادر. صرف ملٹری کو ہم اگر بار بار استعمال کریں گے اور اس کو اسی کی نظر سے اگر ہم تمام عوامل کو دیکھتے رہیں گے تو شاید وی مے اینڈ اپ اوور لوکنگ سرٹن ایسپیکٹس وچ آر ویری امپورٹنٹ. تو باقی انسٹیٹیوشنس کو بھی اسٹرانگ ہونا پڑے گا اور اس کے ساتھ اور اسی رفتار سے چلنا پڑے گا, کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ایک تو مطلب کننگ بھی ہے اور ڈسیپشن والا ایلیمنٹ بہت ہے ان میں. دیکھیں امیت شاہ, اجیت دوول, مودی یہ چناکیا کے ڈسائپلز ہیں, اور وہ ڈسیپشن والا ایلیمنٹ کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ پانی کا دکھا کے کچھ اور طرف یہ رخ کر لیں, یا جس طرح انہوں نے ابھی فورسز اپنی دکھا دی ہیں وہ دکھائیں اور انٹرنل سیکیورٹی کو ہمارے ہٹ کر رہے ہوں یا کسی اور ایلیمنٹس کو ہٹ کر رہے ہوں, اور یا ہمیں وہ کسی آرمز ریس میں ڈال رہے ہوں, کیونکہ آج کل کی کنونشنل آرمز ایکوزیشن از ناٹ اے ایزی جاب. اس میں بہت ایکسپینسو ویپنز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو, اور پھر اسٹینڈ آف اگر زیادہ لمبا ہوتا ہے تو اس سے بھی ہمیں فائنینشلی بڑا نقصان ہوتا ہے. تو ہمیں ان عوامل کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کریں گے. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو پلوامہ میں, حالانکہ وی ون دا بیٹل, وی آر ایبل ٹو شوٹ دیئر ایئر کرافٹ, وہ ان کا جو ابھی نندن تھا اس کو بھی ہم نے پکڑا اور ان کے جہاز 2 وہ گرے اور اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر گرا, بٹ پولیٹیکلی مودی واز ایبل ٹو ون, کیونکہ ان کے انفارمیشن آپس اتنے ایگریسو تھے, اتنے سالڈ تھے کہ اس نے مودی کو جو ہے وہ پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرنے دیے. اینڈ وار از اے کنٹینیوشن آف پولیٹیکل آبجیکٹ. تو ہمیں اس لحاظ سے یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی تاکہ ہم اس سے اپنا فوکس نہ ہٹائیں اور وہ کسی اور ڈائریکشن میں کھیل رہا ہو اور ہمیں اس کا بعد میں پتہ چلے. اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں کشمیر میں وہ 37A اور وہ والا 35A اور 370 انہوں نے کر دیا اور کشمیر کی جو ہے اس کو بالکل چینج کر دیا. دیٹ از بیکاز دے ور ایکچولی اسی کی طرف وہ جا رہے تھے اور انہوں نے یہ آبجیکٹیوز اچیو کیے.
تو ہمارا لیکن اس دشمن وقت ہم نے بہت شور مچایا, بڑا ہم نے پروگرامز کیے اس پہ, بہت انٹرنیشنل بھی ہم نے فورمز کو کانٹیکٹ کیا, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہو سکا. وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہے. جی, بیکاز اس میں دیکھیں جی, رول بیسڈ آرڈر جو ہے نا, وہ کافی حد تک آپ نے ٹرمپ کی بھی اگر پالیسیز دیکھی ہوں تو کافی حد تک ختم ہو چکا ہے, اور اس میں مائٹ از رائٹ والا ایلیمنٹ بہت زیادہ چل رہا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس آف دس تھنگ, اور ہمیں ان عوامل کو تمام کو دیکھتے ہوئے, اپنے دشمن کی ڈسیپشن کو دیکھتے ہوئے, اس کی چالاکیوں کو دیکھتے ہوئے, اپنے تمام ایلیمنٹس جتنے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے, ان کو الائن کرنا ہے ود آر نیشنل انٹرسٹ اینڈ پولیٹیکل ایجنڈا. بہت شکریہ عامر مسعود صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. انزا ثاقب صاحبہ بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پولیٹیکلی بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں چیزوں کو, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بیک گراؤنڈ بریفنگ پولیٹیشینس کو دی گئی ہے, لیکن پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا. کیوں؟ آج انہوں نے اپنا ایک جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, اس نے اپنا 17 نکاتی ایجنڈا سامنے رکھ دیا ہے. موجودہ صورتحال کو سیاسی جماعتیں کیسے دیکھ رہی ہیں, اور کیا جو آپس میں سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہیں وہ اس نقطے پر تو کم از کم ختم ہو جانے چاہیے تھے, نہیں ہو پا رہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کل سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو ایک بیک گراؤنڈ بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ قومی سلامتی کے معاملے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان اس وقت کیا چل رہا ہے, کیا کس قسم کے چیلنجز ہیں, پاکستان کتنا تیار ہے. سیاستدانوں کو ان کے سوالات کے جواب دیے گئے. یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بریفنگ تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف نے شرکت نہیں کی. اس سے پہلے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی تھی, لیکن پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس پر, بلکہ انفیکٹ جو تحریک تحفظ آئین کا اعلامیہ آج ہمارے سامنے آیا ہے, اس میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس فوری طور پر بلائی جائے. لیکن ابھی تک جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں پی ٹی آئی شرکت نہیں کر رہی. تو سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے. میرے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, خوش آمدید. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایم ایل این کے رہنما ہیں, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب, خوش آمدید. سینیٹر علی ظفر صاحب, کیا وجہ ہے کہ کل جو بیک گراؤنڈ بریفنگ دی گئی ہے پاکستان انڈیا کی سچویشن پر, اس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, دو مختلف چیزیں ہیں ہمارے خیال سے. جو بیک گراؤنڈ جو ہونی چاہیے بریفنگ, ایک ہونی چاہیے پارلیمنٹری لیول پہ, سینیٹرز کی اور ایم این ایز کی مل کے. اس میں ایک پارلیمنٹری پارٹی کے طور پہ ہم ضرور بیٹھیں گے, بریفنگ لیں گے. ہم نے سینٹ کے اجلاس میں بھی بھرپور شرکت کی تھی, ریزولوشن بھی پاس کی تھی اس کے اوپر, اور ہم نے تقاریر بھی کی تھی جس میں ہم نے یہ کہا تھا بڑے کلیئرلی کہ ہم پاکستان ہمارے لیے نمبر 1 ہے, اور پاکستان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. اگر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم ایک جگہ کھڑے ہو کے ایک ہی پاکستانی کی حیثیت سے ہم دفاع کریں گے. پاکستان کا اپنی جان بھی حاضر ہے ہماری. یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا, اور ساتھ میں نے ایک سجیشن دی تھی اس وقت بھی اپنی اسپیچ میں سینٹ میں کہ آپ پارلیمنٹ کے علاوہ آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائیں, اور وہاں عمران خان صاحب کو بھی شامل کریں, کیونکہ وہ ایکچوئل ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کے, وہ اصل لیڈر ہیں. جس طرح نواز شریف صاحب ہیں یا زرداری صاحب یا بلاول صاحب ہیں اپنی اپنی پارٹیز کے, ہماری پارٹی کے لیڈر جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے عمران خان صاحب ہیں. اور ان کے بغیر اگر آپ کوئی اے پی سی بلائیں گے تو وہ پھر اے پی سی نہیں ہوگی, وہ پھر ایک طرح سے ایک ڈرامہ ہی ہوگا. اتحاد کی ضرورت ہے پاکستان کو. ہم نے اپنا دکھا دیا ہے کہ ہم پاکستان کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو ہم ایک جگہ کھڑے ہیں. حکومت کو بھی ہم نے یہ آفر کیا تھا کہ آپ بھی اپنی جو ارادے ہیں, اور جو اگر آپ باقی سیریس ہیں اس معاملے میں, تو پھر آپ ہماری آپشن کو یہ مانیں اور اے پی سی بلا کے. سینیٹر صاحب, آپ ابھی بھی مشروط کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی اے پی سی جس میں عمران خان صاحب شرکت کریں گے اس میں آپ لوگ جائیں گے, ادروائز آپ اس میں بھی شرکت نہیں کریں گے آل پارٹیز کانفرنس میں بھی؟ دیکھیں, اس میں کوئی, اب یہ تو اسی طرح ہے نا کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں اور ایک پارٹی کے لیڈر کو نہ بلائیں. سو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہے جبکہ سارے باقی پارٹیز کے لیڈرز ہوں گے؟ چلو, لیکن پارٹی کے چیئرمین تو اس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, وہ آ سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں, تو ان کو لائے جانا ممکن نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ان کی بات ہے کہ جی کنوکٹڈ ہے کہ نہیں. ہم یہ کون سا کہہ رہے ہیں کہ کنوکشن ختم کر دیں.
وہ کنفیوز کر رہے ہیں دو معاملات کو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کنوکشن ختم کریں یا ان کو کوئی رہا کر دیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پارٹیسپیٹ کرنے دیں. اس میں کہاں ممانعت ہے کہ ایک اگر پولیٹیکل پرزنر ہیں, وہ بے شک کنوکٹڈ ہیں, ان کی اپیلیں پینڈنگ ہیں, تو اس میں کیا ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو ایک طرح سے یہی بہانہ نہ کہنے کا کہ نہیں ہم نے ایک پارٹی کے لیڈر کو نہیں, آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں -1 پارٹی. اور یہ آپ اس میں کوئی بڑی کلیئرٹی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو نام لیے, کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے لیڈر سے پچھانی جاتی ہیں جی, اور پاکستان یہی پوزیشن ہے, تو وہ آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہیں اس معاملے پہ. بالکل صحیح ہے, صحیح ہے. رانا صاحب اس میں حرجی کیا ہے کہ اگر آپ قومی یکجہتی کے لیے عمران خان صاحب کی کنوکشن ختم نہ کریں, ان کو رہا نہ کریں جیل سے, لیکن ان کو پیرول پہ باہر لا کر اجلاس میں شرکت کروا دیں, آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے پاکستان کی, کہ وہ عوام جن کی نمائندگی پی ٹی آئی کر رہی ہے ان کی حمایت بھی حاصل ہو جائے گی, تو یہ تو بڑی معقول تجویز لگتی ہے. اس میں حرج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن سب سے پہلے تو کل ایک بڑا ایک کامیاب سیشن ہوا اس لحاظ سے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں انہوں نے اس چیز کا اندیا دیا, اور یہ ریزالو تھا سب کا کہ ہمارے اندر 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, 10 چیزیں ہیں جو ہم آپس میں چاہتے ہیں کہ ہو جائیں. پیپلز پارٹی PMLN کے اختلاف ہیں, JUIF ہے, اور دیگر جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, اور بہت ساری چیزوں پہ جو ہے وہ مختلف پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن اس چیز کے اوپر کہ جو بھارت نے اور مودی حکومت نے جو بربریت دکھائی ہے اس کے اوپر ہم سب ایک ہیں, اور اس کے اوپر ہم یونائٹڈ ہیں, پاک افواج کے ساتھ ہم یونائٹڈ ہیں. اور یہ تو پی ٹی آئی بھی کہہ چکی ہے, عمران خان کی ٹویٹ بھی آ چکی ہے, اور پی ٹی آئی خود بھی یہ بیسٹ غور کہہ چکے ہیں. دیکھیں یہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کہا جائے تو اس کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے, اور اس کا پھر میسیجنگ بھی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور اگر یہ آپ کہیں کہ میں اس پلیٹ فارم پہ نہیں اس پلیٹ فارم پہ مل سکتا ہوں آپ سے, یا اس پلیٹ فارم پہ نہیں میں وہ 2 کلومیٹر دور جو پلیٹ فارم ہے وہاں ملوں گا, یہاں نہیں آؤں گا, تو پھر آپ جو ہے اپنی شرائط, اپنی ذاتی پوائنٹ آف ویو کو آپ لا رہے ہیں اندر, کہ آپ ایک نیگوسیشن میں آ رہے ہیں. صحیح ہے. آپ ایک جو ہے وہ پھر آپ کو یونٹی نہیں دکھا رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بجائے کہ ابھی یہ جو آپ نے 10 منٹ ابھی یہ بات چیت کی اور علی ظفر صاحب سے بات کی, یہ ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے اس وقت کہ خان صاحب کو باہر نکالیں, فلانا لے کے آئیں. تو یہ ٹاپک آف ڈسکشن یہ ہے کہ انڈیا نے باربریت کر دی ہے. انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اندر 2000 مسلمانوں کو اس نے جو ہے جیل کے اندر 50 گھر مسمار کر دیے ہیں. انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا ہے. ہم ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ جنگ کی تیاری کے اندر ہیں, ہم جواب دینے کے لیے اور آپ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہوں, اور تمام جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ایک نقطے پر. دیکھیں ہم تو چاہتے ہی ہیں, لیکن یہ ہر پاکستانی کا فرض بھی ہے. جی, یہ ہر پاکستانی کی دل کی آواز بھی ہے کہ دشمن کے اگینسٹ اگر آپ سولوشن چاہتے ہیں تو ظاہر ہے ایک بات پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بیرسٹر گوہر کہیں, ایک بات عمران خان کہیں, دونوں کے کہے میں فرق تو ہوگا نا سر. دیکھیں یہ فرق ہم نے نہیں نکالنا, یہ فرق یہ نکالنے. دیکھیں بات یہ, آج ہم بیٹھ رہے ہیں, ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے دشمن کے خلاف ایک آواز نکالیں. ہم دعوت دے رہے ہیں نا آپ کو. اب آپ کہیں کہ کیونکہ اب جو ہے جب تک یہ نہیں ہوگا, پی ٹی آئی کا موقف یہ نہیں ہوگا, دیکھیں وہ موقف چھوڑ دیں. سر دیکھیں نا, دیکھیں وہ موقف, پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے, موقف کو چھوڑ دیں. نہیں, موقف ان کا کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ جو پرپز اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے کہ اگر وہی بات عمران خان کریں. آپ ادھر آ کے یہ بات کر لیں, لیکن وہ جو پلیٹ فارم ہے جس سے پیغام تو ہم جا رہے ہیں نا, اس پلیٹ فارم سے پیغام جا رہا ہے, دشمن کو پیغام جا رہا ہے, دشمن دیکھ رہا ہے, تو آپ اس کا حصہ نہیں بن رہے جس پلیٹ فارم سے پیغام دشمن کو جا رہا ہے. آپ کا اگر کوئی موقف ہے آپ ادھر آ کے پیش کر دیں. تو یہ وقت نہیں ہے کہ آپ شرائط رکھیں, یہ وقت نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ ہمارا کام ہے دعوت دینا, ہمارا کام ہے ان کو کہنا کہ یہ پلیٹ فارم پارٹی کو اویلیبل ہے, پارٹی آئے, اس میں بیٹھے, ملک کے لیے آئے, ہمارے لیے نہ آئے. ہمارے لیے تو نہیں آنا تھا. اگر کل مثال کے طور پہ یہ جو ISPR کی بریفنگ تھی اس میں کیا یہ جو میسج ہے کہ پی ٹی آئی نہیں آئی, سر ایسے ایک منٹ یہ مجھے صرف بات, یہ میسج جو ہے دشمن نے اس کو کیسے لیا ہوگا کہ وہاں جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے تقسیم, تو اگر یہ میسج دینا ہے, اگر یہ میسج دینا ہے پی ٹی آئی نے,
تو کامیاب ہے اس چیز کے اوپر. مجھے ایک بات دیکھیں بتائیے. میں سمجھتا ہوں عوام جج کر رہی ہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہے, آپ ادھر آئیں بیٹھیں. اب آپ کہیں جی ہمارے لیڈر کو نکالیں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں, میں پھر بیرسٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر پی ٹی آئی کو آپ دعوت دیتے ہیں اور پی ٹی آئی آ جاتی ہے اور وہ کچھ بھی کہے اور اس پر عمران خان کی سٹیمپ نہ لگی ہو تو وہ کتنی مؤثر ہوگی؟ او بھائی, پی ٹی آئی کے انٹرنل پرابلمز کیا ہیں کہ کس کی سٹیمپ لگی کس کی سٹیمپ نہیں لگی, وہ تو ایک جماعت ہے نا, یا تو وہ جماعت نہیں ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب کیا ہم جو ہے چارٹر آف اکانومی کی بات نہیں کرتے تھے جب اپوزیشن میں ہیں؟ کیا ہم نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں جب ہم کہتے تھے کہ یہ جعلی حکومت ہے, ہم کہتے تھے کہ یہ فاشسٹس ہیں, ہم کہتے تھے کہ نیب کو یہ کنٹرول کر کے ہمیں یہ جو ہے وہ دیوار کے پیچھے چنوا رہے ہیں, تو کیا ہم جو ہے کووڈ کی میٹنگز میں نہیں آتے تھے؟ کیا ہم جو ہے اس وقت اگر ملک کے اندر نیشنل سیکیورٹی کا ایشو تھا اس کی میٹنگز میں نہیں آتے تھے؟ جی. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ شہباز شریف کو نکالیں, حمزہ شہباز کو نکالیں, سعد رفیق کو نکالیں, احسن اقبال کو نکالیں, خواجہ آصف کو نکالیں, ورنہ ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کریں گے. یہ دیکھیں یہ تو پھر اس طرح کی 2500 شرائط ہوتی ہیں ہر وقت جماعت میں اور سیاست میں ہوتے ہیں. 2500 مسائل چل رہے ہوتے ہیں, کبھی لیڈر ہمارے اندر ہوتے ہیں, کبھی ان کے اندر ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہیں کہ ملک کے دشمن سے لڑائی ہے, پہلے میرے لیڈر کو باہر نکالو. کہ ان کی انٹرنل اگر معاملات ان کے نہیں سیدھے کہ پارٹی نہیں فنکشن کر سکتی, پارٹی جو ہے وہ کوئی موقف نہیں رکھ سکتی, ملکی مفاد کے اندر کوئی بات نہیں کر سکتی جب تک, تو پھر یہ ان کا موقف ہے. ٹھیک ہے, بالکل. بیرسٹر صاحب, اب معاملہ یہ ہوا کہ جو امپورٹنٹ فورمز ہیں اس میں پی ٹی آئی کی عدم شرکت سے دشمن کو یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان تقسیم ہے, اس میں سیاسی جماعتیں, عوام, لوگ تقسیم ہیں, ایک اس نقطے پر اکٹھے نہیں ہیں. پی ٹی آئی تقسیم ہے, باقی قوم ساری اکٹھی ہے. پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, میں قوم تقسیم نہیں ہے, قوم پوری پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے. تقسیم بنایا جا رہا ہے, تقسیم ڈالا جا رہا ہے, اور یہ موضوع بحث ہونا ہی نہیں چاہیے. جی علی ظفر صاحب. جی, آپ اگر یہ دیکھیے سینٹ آف پاکستان جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پورے ملک کو, اور برابری طور پہ وہ سارے پروونسز کو ریپرزینٹ کرتی ہے. سینٹ کی میری سپیچ اٹھا لیجئے, اور جو دوسرے دیگر ہمارے سینیٹرز ہیں پی ٹی آئی کی, ان سب کی سپیچز اٹھا لیں. جو ریزولوشن پاس کی جوائنٹلی وہ آپ دیکھ لیں. وہ ریزولوشن لے کے آئے تھے اسحاق ڈار صاحب, اس کو بیٹھ کے میں نے خود ذاتی طور پہ اس میں مزید ایڈ کیا. میری نظر میں وہ جو پہلی ریزولوشن تھی کمزور تھی, میں نے اس میں الفاظ کو بڑھایا, اور اس پہ پھر سارے پی ٹی آئی کے سینیٹرز جو تھے انہوں نے ایگری کیا, اور ہم نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اور باقی جو جے یو آئی کے سینیٹرز تھے انہوں نے بھی اس پہ ایگری کیا, اور اس سے ہم نے الفاظوں کو جو تھے اس کے ٹینیور تھا پوری ریزولوشن کا, اس کو ہم نے مضبوط کیا. وہ ذرا پہلے ہم نے اس کو اور سٹرونگ کیا اور اگریسو کیا, اور ہم نے کہا کہ یہ جو ہندوستان کرنے جا رہا ہے یہ بالکل ایک ایکٹ آف وار ہے, اعلان جنگ ہے, اور ہم اس کا بھرپور طور پہ جواب دیں گے. اور ہمارے اپنے سیاسی جو مخالفتیں ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اس معاملے میں ہم ایک جگہ ہیں, اور یہ ہم نے بار بار کیا. اس کے بعد جب میں نے یہ اسپیچ کر لی اور ہم سب نے کی, تو میں نے پھر یہ آفر کیا, میں نے کہا دیکھیں اس کے علاوہ یہ تو سینٹ فلور پہ ہو گیا جو کہ سب سے ہائیسٹ فورم ہے, بڑی اچھی بات ہے ہم نے کیا, لیکن ہمیں مزید اس کو آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. آپ اے پی سی بلائیں, یہ میری سجیشن تھی. میں نے کہا کہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, ساری پارٹیز کو لے کے آئیں اور سارے لیڈران کو لے کے آئیں, اور اس میں آپ شامل کریں عمران خان صاحب کی آواز. آپ شامل کریں گے آواز تو وہ آواز ایسی گونجے گی پوری دنیا میں کہ ہمارا یہ مقصد پورا ہوگا, اور ہندوستان کے جو ڈیزائنز ہیں وہ پاش پاش ہو جائیں گے. تو یہ میں نے ایک سجیشن دی ایک بہتری کی طرف. اب اس پہ اگر یہ نہیں عمل کرنا چاہ رہے تو یہ ان کی مرضی ہے. یہ تو میری طرف سے سجیشن آئی تھی, پی ٹی آئی کی طرف سے سجیشن آئی ہے کہ آپ اے پی سی بلائیں, اس کو اور مضبوط کریں, عمران صاحب کی آواز بھی شامل کریں اس میں. وہ عمران صاحب کی آواز نہیں شامل کرنا چاہتے, تو وہ تو سینٹ نے آلریڈی, ہم نے اس پہ اپنی جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. اب پھر اے پی سی کا مزید کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہم اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ ہم ابھی بھی کھڑے ہیں. میں ہر پروگرام پہ یہ کہتا ہوں, اور ہر پی ٹی آئی کا جو پاکستانی ہے وہ اسی طرح کہے گا جس طرح کوئی بھی پاکستانی کہے گا. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے, یا پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, کسی اور جماعت کی ممبرشپ کا یا اس کے سپورٹر کا یا اس کی لیڈرشپ کا ایشو نہیں ہے. ہم سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بار بار کہنا
کہ جناب ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیوائڈ دکھائے رہے ہیں, ہم اس کو کنڈیشنل کر رہے ہیں, یہ بات نہیں. ہم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا میسج بڑا کلیئر ہے, لیکن اس کو اگر زیادہ توانا کرنا ہے تو عمران خان کی آواز کو شامل کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بیسیکلی, اور یہ اس میں میرا خیال ہے آپ بھی مانیں گے اور سارے کوئی بھی ریزنیبل آدمی اس کو مانے گا کہ یہ ایک امپروومنٹ کی طرف ہے. آپ جب 4 گھروں کو اکٹھے بلاتے ہیں تو آپ گھروں کے سربراہ کو اکٹھے بلاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ٹھیک ہے, آپ کے بچے ہیں وہ اپنی جگہ انہوں نے جو آواز اٹھا لی ہے, اب ضروری ہے کہ جو گھرانے کے بڑے لوگ ہیں وہ بھی آئیں اور آ کے ایک آواز ہوں. تو اس پہ پھر ایک زیادہ ایک آواز بہتر ہوتی ہے جب 4 بڑے اکٹھے ایک بات کریں. تو یہ مقصد یہ تھا, اور یہ سیاسی رنگ لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے. ٹھیک, لیکن آئی تھنک ایک جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انٹینشن یہ ہے کہ اس آواز کو اور توانا اور مضبوط کیا جائے, ڈیوائڈ نہیں ہے, ہم بھی وہی میسج دے رہے ہیں. آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, مگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رانا احسان افضل صاحب, ابھی آپ علی ظفر صاحب کی بات سن رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغام پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے بڑا واضح گیا ہے اور ہم انڈیا کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ریاست کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ آواز کو توانا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو عمران خان کو کسی پلیٹ فارم پر لانا چاہیے, جیسے کہ آل پارٹیز کانفرنس. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو سزا نہ ہوئی ہوتی, یا خان صاحب جو ہے اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے اور ان کو سزا نہ ہوئی ہوتی تو یہ ٹاپک آف ڈسکشن ہی نہ ہوتا. کیونکہ ابھی ان کو سزا ہے تو باقی ان کی پارٹی موجود ہے. اب بڑی سمپل سی بات ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, اس پہ ریاست سوچتی ہے کہ ہم نے جتنی جماعتیں ہیں ان کو ایک بریفنگ دینی ہے, اور ادھر سے ہم ایک میسج جو ہے وہ بھیجیں گے کہ جتنی جماعتیں ہیں اس کا کیا موقف ہے. تو یہ میسج ہم نے پاکستان کی طرف سے دینا ہے. تو اس کے اندر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے شامل نہیں ہونا, کیونکہ ہمارے لیڈر کو آپ باہر نکال کے آپ اس پلیٹ فارم کے اندر نہیں بٹھا رہے. وہ بیٹھیں گے تو ہم آواز بنیں گے, نہیں بیٹھیں گے تو ہم وہ آواز نہیں بنیں گے, کیونکہ وہ بڑے پاپولر ہیں اور وہ حقیقی معنوں میں عوام کی پاپولیرٹی کا وہ کمانڈ کرتے ہیں, ان کا موقف ہے نا, تو وہ نہیں کریں گے تو ہم وہ میسج نہیں دیں گے. تو یہ ان کا فیل ہے. تو ہوا کیا کہ مائنس پی ٹی آئی جتنی جماعتیں ہیں پاکستان نے, انہوں نے ایک میسج یکجہتی کا دے دیا. ان کا میسج اس میں شامل نہیں ہوا, یہ علیحدہ میسج دینا چاہتے ہیں, یہ ان کا ایک کال اور فیل ہے. تو یہ اگر اس پہ مطمئن ہے تو مطمئن رہیں. دیکھیں ہمارا کام ہے, حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ انگیج کرے اور ایک جماعت کو دعوت دے کہ آپ اس پلیٹ فارم میں آئیں, اور اس کے اندر ہم نے دشمن کو پیغام دینا, اس دشمن کے پیغام, اس کو جو پیغام ہم نے دینا اس کا آپ حصہ بنے. اور پیغام پاکستان کا ہے, پیغام حکومت کا نہیں ہے, پیغام یکجہتی کا ہے. صحیح. تو اگر آپ اپنا پیغام سیپریٹ دینا چاہتے ہیں تو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ اپنی آواز علیحدہ بلند کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, حکومت یہ کبھی نہیں کرے گی. دیکھیں یہ مطالبہ جو ہے, یہ اس کو میں سمجھتا ہوں یہ ٹاپک آف ڈسکشن ابھی نہ یہ ہے نہ یہ ہونا چاہیے اس وقت. اور اس وقت ہماری جو فوکس ہے, توجہ ہے, وہ دشمن کے اوپر ہے, اور ہمارا فوکس اور توجہ ڈپلومیٹک ایفرٹس کے اوپر ہے. اور یہاں ہم اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اپنی مسجد نہیں بنانا چاہتے اور نہ اس کے اوپر زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں. یہ بدقسمتی سے ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. چلیے میں ایک اور معاملے پر آپ کی رائے چاہتا ہوں. علی ظفر صاحب, فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل سے متعلق جو سماعت چل رہی تھی وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, شاید اسی ہفتے آ بھی جائے فیصلہ. آپ اس معاملے کو کدھر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اور دونوں صورتوں میں فیصلہ اے ہوتا ہے یا فیصلہ بی ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, ساتھ کیا مرتب ہوں گے؟ دیکھیں اگر فیصلہ تو خیر چونکہ محفوظ ہے, اس کے اوپر اب مزید تو تبصرہ کرنے کا کوئی نظر نہیں آتا مجھے. وہ تو فیصلہ جو بھی آئے گا ون وے اور دی ادر, لیکن 2 فیصلے آ سکتے ہیں. یا ایک فیصلہ اگر یہ آتا ہے کہ یہ ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو جتنے بھی ٹرائلز ہیں, جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں, جس کے خلاف چل رہے ہیں, وہ پھر ملٹری ٹرائلز ختم ہو جائیں گے, اور وہ اگر سویلین کورٹ میں ان کو مزید چلانا چاہیں تو وہاں چلیں گے کیسز. تو یہ ایک اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا, ڈائریکٹ کا اثر ہوگا اس ججمنٹ کا ان کیسوں پہ. دوسری طرف یہ بھی فیصلہ آ سکتا ہے کہ ملٹری ٹرائل ہو سکتے ہیں, تو اگر ہو سکتے ہیں تو کن کنڈیشنز میں ہو سکتے ہیں, کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہے, وہ بھی پھر واضح کرے گی سپریم کورٹ.
اور پھر سپریم کورٹ کے جو کنڈیشنز ہیں جو انہوں نے ڈیٹیلز دی ہوں گی اس کے مطابق پھر ملٹری ٹرائل چلیں گے. تو یہ دونوں صورتحال پاسبل ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آئین کی کس طرح کی تشریح کی جاتی ہے, کیونکہ ابھی تک تو یہ کہا گیا ہے جب بھی سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی ہے کہ آئین کی تشریح دیکھتے ہوئے آپ بنیادی حقوق کا خیال ضرور رکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جو کہ انسانی اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے, اور اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ ایک پرنسپل کے تحت ہی اس فائنل فیصلے نے آنا ہے. کیا فیصلہ ہوگا یہ اب ہمیں پتہ چلے گا بہت جلد. سر اگر یہ فیصلہ آتا ہے بیرسٹر صاحب کے سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا, تو کیا یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ جی میرا خیال ہے بالکل ریلیف پی ٹی آئی کے لیے نہیں, بلکہ جتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں ملٹری ٹرائل میں یا فیوچر میں مستقبل میں چلنے کے امکانات ہیں, یا کوئی بھی ماضی میں جو ملٹری ٹرائل میں سویلین ٹرائل ہو رہا ہے, ان سب کے اوپر یہ اس کا اثر ہوگا. اور وہ ونس اینڈ فار آل یہ ایک پھر قانون بن جائے گا, اور وہ قانون پھر ہر ایک پہ امپلیمنٹ ہوگا. تو قانون فیصلہ جب سپریم کورٹ کرتا ہے اس کا قانون جو ہے وہ پھر لاگو ہوتا ہے ہر ایک پہ مستقبل کے لیے بھی. تو یہ ایک کلیئر امپیکٹ ہوگا اس کا پی ٹی آئی پہ بھی, جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان پہ بھی, اور مستقبل میں پورے جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے لیے بھی. بالکل صحیح ہے. سر ایک چیز پر رانا صاحب ذرا کامنٹ کر دیجیے گا. ابھی 2 دن پہلے 3500 ملازمین یوٹیلیٹی اسٹور سے فارغ ہوئے ہیں. ظاہر ہے حکومت کے خزانے پر بوجھ ہوں گے, اور دوسری طرف وفاقی وزراء کی جو تنخواہ ہے وہ 5,19,000 کر دی گئی ہے. تو یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی آپ کے خیال میں؟ ظاہر ہے معاشی مسائل تو ہیں حکومت پاکستان کے پاس, لیکن وزراء کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے 5,19,000, جبکہ زیادہ تر وزراء جو ہیں وہ صاحب حیثیت ہیں. دیکھیں یہ تو جو ہے اس طرح تو کہا جاتا ہے کہ سارے ایم پی ایم این ایز جو ہیں وہ بڑے بڑے بزنس مین ہیں, لیکن ایسا نہیں. بہت سارے ایسے بھی وزراء ہیں جو مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. تنخواہ کیوں بڑھائی گئی ہے؟ کیونکہ تنخواہ وزراء کی میرے خیال سے پچھلے کوئی 7-8 سالوں سے, مجھے ایگزیکٹ سال نہیں پتا, لیکن فریز ہے, وہ نہیں بڑھی. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں اور حکومت میں ہر سال 10%, 15%, 20%, بلکہ پچھلے سال شاید 25% تنخواہیں بڑھی تھی. تو کیونکہ یہ 7-8 سالوں سے وہی تنخواہ تھی جو کہ نہیں بڑھی تھی, تو اس کو پھر اب وہ ایک ہی دفعہ انفلیشن سے اس کو ایڈجسٹ کر کے ایک اندازے کے مطابق کہ کتنی مہنگائی کی شرح بڑھتی رہی, تو وہ پھر ان کو ایڈجسٹمنٹ دی گئی. چیزیں آپٹکس کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں. مثلا اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے, تو اس وقت مناسب تھا یہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپٹکس کے لحاظ سے ہمیشہ اس پہ ان چیزوں پہ پلے کیا جاتا ہے, لیکن چاہے یہاں پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وزراء یہ اعلان کر دیتے یا اراکین اسمبلی اعلان کر دیتے کہ جی ہم اپنی 50% تنخواہ اگلے 2 مہینے کے لیے کم کر رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ اس کو ڈیفنس پہ خرچ کر دیا جائے. جو جنرلی سپیکنگ ہوتا ہے یہ کہ جو وزراء ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر کی سی او کے حیثیت رکھتا ہے, کہ جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے کسی پرائیویٹ ادارے کے اندر. تو آبویسلی اس لیول تک تو حکومت نہیں پے کرتی, کیونکہ پرائیویٹ اداروں کے جو سی اے اوز ہوتے ہیں, جو اب ایک وزارت جو ہے اس میں اربوں کھربوں روپے کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. تو یہاں دوسری سائڈ پہ جو سی اوز ہوتے ہیں ان کی سیلریز ملینز میں ہوتی ہیں. لیکن پرائیویٹ ادارے کا جو سی ای او ہوتا ہے نا, وہ اس کام کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہاں پر تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر اس کو لگایا جاتا ہے جس نے زندگی میں کبھی سائنسی کتاب نہیں پڑھی ہوتی. اس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے, وہ ایک ہمارا ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے تو اس کے تحت وہ آتا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جو انفلیشن, اس کا جو لاجیکل جواب بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ انفلیشن کے مطابق ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی رہی, فریز تھی تنخواہیں پچھلے کافی سالوں سے, تو وہ اب ان کو اکٹھی ایڈجسٹمنٹ ملی ہے. چلیے بہت شکریہ آپ کا رانا احسان افضل صاحب. سینیٹر علی ظفر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.